اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح وقال ایضا صلی اللہ علیہ وآلہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، یہ ایک ارشاد پیغمبر گرامی ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے جس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور دوسرا جملہ حضور کا ارشاد جو روزانہ آپ کے خدمت میں دہراتا ہوں کہ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت، وہ گرمی، وہ تپش، وہ سوزش، وہ طاقت، وہ قوت، وہ حوصلہ آیا ہے اور وہ آگ لگی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ حضرت کی خدمت میں سلسلہ بیان جاری ہے کہ پروردگار عالم نے قیامت تک دین کو ان تک پہنچانے کے لیے جن تک دین نہیں پہنچا ہے، اور جب دین لوگوں تک پہنچایا جائے تو دین کے خلاف جب دشمنان دین کھڑے ہو جائیں اور اسے مٹانے پہ لگیں تو اسے بچانے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس نظام کا خاص کر کے عصر غیبت میں جو نظام ہے، جب ہمارا ہادی، ہمارا ولی، ہمارا امام، ہمارا مولا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہیں، اس دوران اور اس سے پہلے بھی جب عصر ظہور تھا مگر عصر ظلم تھا، ہر طرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی خاندان پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے مذہب پر آنے والوں پر، یہاں تک کہ ان کا نام لینے والوں پر بھی ظلم و ستم کا ماحول کئی صدیوں تک چھایا رہا ہے۔ جب اپنے کو بتانا مشکل تھا، جب اپنی اگلی نسل کو بتانا مشکل تھا کہ ہم کون ہیں، اس دور میں بھی جس الہی نظام نے دین کی حفاظت کی ہے اور جو آج تک دین کو نسلوں میں پہنچانے اور پھیلانے اور بچانے کا کام جو کار امامت ہے وہ انجام دے رہا ہے، اس الہی انتظام کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ بہت اہمیت جس کام کی ہو اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہوتا ہے،
اور جس اعلیٰ مقصد کے لیے کوئی کام ہو تو اس کی اہمیت بھی اس اعتبار سے بڑھتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ ہدایت کا کام سارے اماموں کا ہے، مگر حسین علیہ السلام کے لیے خصوصیت سے یہ لفظ آیا ہے کہ وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ نجات دلانا سب کا کام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نجات فرمایا ہے، مگر جب اہل بیت علیہ السلام میں کسی کا نام لیا گیا تو وہ نام حسین ہے۔ شہادتیں بے شمار ہیں، مگر جو شہادت ہمیشہ لوگوں کو جذبہ دیے رہے گی، زندگی دیے رہے گی، اس شہادت کا نام شہادت حسینی ہے۔ اسی سلسلے میں کل یہ بات آئی تھی کہ پروردگار عالم نے تمام ہادیوں کو، رہبروں کو، اماموں کو، نبیوں کو، رسولوں کو فضیلتوں سے نوازا ہے، مگر سب فضیلتوں میں برابر نہیں ہیں، اور جو ایک دوسرے کے ہم پلہ بھی ہیں ان میں بھی ہر ایک کو کچھ خصوصیتیں ملی ہیں جو دوسرے کو اللہ نے نہیں دی ہیں۔ انہی میں کل یہ بات آئی تھی، میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ حضور سے منسوب بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے، اور یہ بات بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ جو ہمیں سہولتیں ملی ہیں ائمہ کے پاکیزہ کردار سے، ان کی امانت داری سے، ان کی صداقت سے، ان میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہادی 14 ہیں جن کی ہم امت میں ہیں، اس نبی کے بعد ان کی نسل میں، ان کی جانشینی میں 12 امام ہیں اور حضرت معصومہ کائنات ہیں، اور انہوں نے سب نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے تحت اور حالات کی گنجائش کے تحت زبان سے بھی ہدایت کی ہے، حدیث کے شکل میں، اور اپنی سیرت سے بھی ہدایت کی ہے، ان کے کردار اور سیرت کی شکل میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں پہنچی ہیں ہم تک، اور ہزاروں کی تعداد میں ضائع بھی ہوئی ہیں، اگر میں لاکھوں نہ کہہ سکوں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو معصومین کے ارشادات ہیں وہ الگ الگ معصومین سے ہم صادر ہوئے ہیں، مگر اگر چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ بات جو تم بتانے جا رہے ہو یہ ہم میں سے کسی نے کہی ہے، لیکن یہ دار نہ رہ جائے کہ ہم میں سے کسی نے کہی ہے، مثلا حدیث میں شبہ ہو جائے کہ 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ چھٹے امام کا ہے کہ 9ویں امام کا ہے، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھے کہہ دو قال رسول اللہ، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہی۔ اور اگر اسی تسلسل کو تھوڑا اور آگے جوڑا جائے تو امام کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی طرف، ہمارا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بات امام نے کہی ہے تو پھر وہ بات لفظوں میں امام کی کہلائے گی، مگر وہ پیغام خدائی ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو بات ہم سے منسوب ملے اور یاد نہ آئے، تمہیں دھیان نہ رہے کس کا ہے تو کہہ دو رسول اللہ۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میرے ذہن میں چھٹے امام کے لیے تھی صرف، کہ 4 خصوصیتیں، کل میں نے برجستہ حدیث سنائی تھی تو ان میں سے 3 چیزیں مجھے یاد آئی تھیں، ایک مجھ سے رہ گئی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ میں وہ حدیث مکمل آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ اس کے اندر جو پیغامات ہیں
وہ پیغامات بھی ہمارے بہت کام کے ہیں۔ گفتگو یہ تھی کہ اللہ نے ہر معصوم کو کچھ خصوصیتیں دی ہیں جو خصائص کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ خصائص نبی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، خصائص علویہ، خصائص حسینیہ، مختلف کتابیں موجود ہیں، ان میں ان کی خصوصیات سنائی گئی۔ میں ایک نمونہ اس کا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہم آپ جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، جو زندگی میں کبھی بھی کسی وقت بھی عبادت ہے، مستحب ہے، جیسے توحید کی گواہی، جیسے رسالت کی گواہی، ویسے ہی ولایت مولا کی گواہی کہیں بھی کسی وقت بھی مستحب ہے، لیکن اس کے بہتر ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ اذان ہے۔ جب ہم اذان میں ولایت کی گواہی دیتے ہیں، یہ بات ہمارے فقہاء نے صراحت سے لکھی ہے، میں اسے صرف یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ولایت کی گواہی جزو اذان نہیں ہے، لیکن اس کا کہنا ہر جگہ مستحب ہے، یہاں بھی مستحب ہے۔ اس گواہی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ کل بھی میں نے بات اذان و اقامت سے مربوط ایک ایسی بات عرض کی تھی کہ جس کی طرف ہم توجہ رکھیں تو بہتر ہو جائیں۔ ملا کے اذان کے کلمات کو فصول اذان جو کہلاتے ہیں، ملا کے کہنے سے اچھا فاصلہ دے کے کہنا، اور اگر ملانا ہے تو حرکت کے ساتھ ملانا ہے، رکنا ہے تو سکون کے ساتھ رکنا۔ اور اس میں خاص کر کے سورہ ہم میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ دیتے ہیں، نہیں پڑھنا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھہر کے پڑھیں، یا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہیں پہ ایک چیز ابھی یاد آ گئی، وہ بھی کام کی ہے۔ ہم جو تسبیح ہے خدا پڑھتے ہیں، جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ملی ہے، وہ تسبیح زہرا کہلاتی ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ تو اتنا تیز انگلیوں پہ گنتے ہیں کہ میں سوچ نہیں پاتا کہ انہوں نے پڑھ کیسے لیا اتنی جلدی، اور قریب بیٹھیے تو کچھ اس طرح سنائی دیتا اللہ اکبر۔ پورا کہنا ہے ایک بات، اگر پورا کہتے بھی ہیں تو ایک سانس میں جتنی دیر پڑھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ عربی پڑھنے کا سلیقہ ہے۔ ایک سانس میں جتنی دیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر۔ جب میری سانس ٹوٹے گی تو آخر میں اللہ اکبر کہوں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ اکبر رے کے پیش کو ظاہر کرنا ہے مجھے، اسے کہ ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں آپ کو رکنا ہے وہاں وقف کریں تو ساکن کر دیں، اور نہ ملا کے پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو آپ پڑھ رہے ہیں ساکن کر کے بالکل غلط ہوا جا رہا ہے، لیکن اگر سلیقہ ہمیں مذہب نے سکھایا ہے تو سلیقہ یہی ہے کہ ہم اس طرح پڑھیں۔ اور جب ہم چھوٹی سی کوئی چیز کسی کو دینے جاتے ہیں تحفے میں، تو اس کی پیکنگ اچھی سی کرا لیتے ہیں، تو پھر مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ نماز بھیج رہے ہیں، یہ تسبیح بھیج رہے ہیں، یہ تحلیل بھیج رہے ہیں، یا اذان و اقامت بھیج رہے ہیں، تو اس کی ظاہری شکل و صورت تو کم سے کم اچھی سی ہو جائے۔ اور جب ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تبھی باطن ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی عرض کر دوں۔ عام طور پر ہم لوگ مسلسل ہمیں سکھایا جاتا ہے بالکل سچائی کہ اندر ٹھیک کرو باہر ٹھیک ہو۔ اندر کو ٹھیک کرنا باہر کو ٹھیک کرتا ہے، مگر باہر کا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ باہر بگڑا ہے اندر ٹھیک ہے، اس بات کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ خیر اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، تو میں نے عرض کیا کہ ہم ولایت کی گواہی دیتے ہیں اذان میں۔ میں پھر اپنے جوانوں کو عرض کروں، کبھی کبھی میں اس میں
حجت اللہ اکثر کہہ دیتے ہیں، علی ولی اللہ کی جگہ حجت اللہ، یا پہلی بار ولی اللہ، دوسری مرتبہ حجت اللہ کہہ دیتے ہیں۔ حکمت کو دیکھیں، مستحب ہے ان کی ولایت کی گواہی دینا۔ حجت خدا ہونا اتنا بڑا منصب نہیں ہے، اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا بڑا منصب ولایت ہے۔ ولایت ختم رسالت کے ہم منصب ہے۔ ولایت جو علی کو ملی غدیر میں اور جو ان کو نسلوں میں آئی ہے، یہ ولایت کون سی ہے؟ یہ ولایت وہ ہے جو اللہ سے رسول کو ملی ہے، اور یہ وہ رسول ہیں جو سارے رسولوں پہ برتر ہیں۔ لہذا ان کی جو ولایت و اختیار و اقتدار ہے وہ بس خدا کے بعد اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اختیار و اقتدار و ولایت ان کے پاس ہے۔ اب ولایت سے بڑا منصب نہیں ہے۔ حجت خدا ہونا ایک شرف ضرور ہے، مگر میں پھر عرض کروں کہ آپ مستحب ہے ولایت کی گواہی، تو نماز میں بھی ہم کھڑے ہوں گے، اذان میں بھی ہم آئیں گے تو ولایت کی گواہی دینا مستحب ہے۔ ولایت چھوڑ کے حجت خدا کی گواہی دینا یعنی برتر کے تذکرے کو چھوڑ کے چھوٹے شرف کے طرف آ جانا۔ ہمیں بے شک ہمارے لیے وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن اگر دنیا کا ہر عقیدہ ہر جگہ بیان ہونا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اتنا کریں جتنا ہمیں مذہب نے بتایا ہے۔ میں اللہ کرے میں کہہ سکا ہوں بات کو، مجھے معلوم ہے ایسی باتوں کو دوسری طرح سے پیش کر کے کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے مخالف ہیں، اس کے مخالف ہیں۔ لعنت ہو اس کے اوپر جو ان میں سے کسی چیز کا مخالف ہو۔ علی کی فضیلتوں سے منکر ہو جو، میرے اوپر لعنت ہو اگر میں منکر ہوں اس کا۔ اگر میں ان کے خلیفہ بلافظ نہیں مانتا ہوں تو میں مذہب حق پہ ہوں ہی نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اتنا کرنا چاہیے جتنا مذہب نے بتایا۔ اذان میں اعلان ولایت مولائے کائنات مستحب ہے، وہ کرو۔ باقی اپنی مرضیوں سے جو چاہا جہاں چاہا بڑھایا گھٹایا کرو گے تو کہیں کہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خیر بات طولانی پھر ہو گئی۔ اللہ ہماری اگلی نسلوں میں اسی طرح سے جوش و جذبہ و ولا و ایمان و مودت و محبت و عزا پہنچاتا رہے۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بات سے بات نکلی، بہت طولانی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا خصائص النبی، خصائص علویہ، خصوصیات کی بات ہو رہی ہے۔ حسین کے خصائص حسینی میں جو کل میں نے 3 باتیں کی تھی، ایک بیان کرنا تھی، وہاں جانا تھا، اسی میں تذکرہ آیا کہ انہی خصائص میں مثلا مولائے کائنات کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں امیر المومنین۔ سارے ائمہ مومنین کے امیر ہیں کہ نہیں؟ سارے ائمہ متقین کے امام ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ سب امیر المومنین ہیں، مگر سارے ائمہ نے متفقہ طور پر یہ تربیت دی ہے کہ یہ لقب بس ہمارے جد کے ساتھ خاص رکھو، بس علی کو کہو امیر المومنین۔ یہ پروردگار عالم کا بنایا نظام ہے، ورنہ سب امیر المومنین۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفاتیح الجنان میں جو معتبر ترین زیارتیں ہیں ان میں سے ایک زیارت ہے زیارت امین اللہ، جو امیر المومنین کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، لیکن اتنی جامع اور اتنی سند صحیح والی وہ زیارت ہے کہ شیخ عباس قمی جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سارے ائمہ، اس میں جو صفات ہیں وہ عمومی ہیں، وہ سارے ائمہ کو کی زیارت بھی انہی کلمات سے پڑھی کی جا سکتی، بہترین زیارت ہے۔ لیکن اسی میں ایک جملہ خاص کر کے لکھا ہے کہ جب السلام علیکم یا امین اللہ سے شروع ہو تو اگر مولا علی کے لیے پڑھ رہے ہوں تو وہاں السلام علیکم یا امیر المومنین آئے گا، لیکن اگر باقی ائمہ کے لیے ہے تو پھر وہاں لفظ امیر المومنین استعمال نہیں کیا جائے گا۔
اتنا وقت میں نے کیوں لیا؟ پہلے بابا کی عظمت کا ذرا سے احساس ہو تو پھر بیٹے کی عظمت کی طرف لے چلے۔ امیر مومنین کے امیر سارے امام ہیں، مگر یہ لقب علی سے مخصوص۔ شہادت کی دنیا حابیل سے شروع ہوئی، حسین تک پہنچی، حسین سے گزر کے امام عسکری تک پہنچی، اور شہادت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لاکھوں کروڑوں کتنے شہید گزر گئے ہمیں نہیں پتا، بڑے باعظمت شہید گزرے، مگر شہداء کے فہرست میں، طولانی شہیدوں کی فہرست میں جب لفظ سید الشہداء آتا ہے، شہیدوں کا سردار، تو نام نہیں لینا پڑتا، فوراً دماغوں میں حسین آ جاتے ہیں۔ تو جیسے امیر المومنین ان کے لیے مخصوص ہے، ویسے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لقب ہے اور معروف اور مشہور ہے۔ یہ خصائص حسینیہ میں ہے۔ انہی میں سے ایک تھا جو میں سنا رہا تھا کل تک۔ میں نے یہ روایت جہاں سے جب بھی پڑھی تھی تو میں نے صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب پڑھی تھی، لیکن آدمی کی عمر کسی بھی چیز کے لائق نہ رہ جائے، سیکھنے لائق ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ خالی ممبروں سے کہنے کی بات نہیں کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور کرو تو اللہ بعد میں کہتا ہے، اس نے کروا پہلے دیا۔ گہوارے میں آئے تو پہلے ہی اذان و اقامت کہلا کے پورا دین کانوں میں الٹ دیا۔ گہوارے میں کانوں میں اذان و اقامت کہلا کے پورا دین پہنچا دیا۔ میں بار بار پورا دین کہہ رہا ہوں۔ دین کے دو حصے ہیں، ایمان اور عمل، عقیدہ اور عمل۔ اذان اور اقامت پورا پیغام پہنچاتے ہیں۔ توحید اور کبریائی سے شروع ہو کے رسالت و ولایت کے اعلان سے گزرتی ہوئی اذان آگے بڑھتی ہے تو آواز آتی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ بنیادی عقیدوں کے تذکرے کے بعد جو سردار عمل نماز ہے کہ جو قبول تو سب قبول، جو رد تو سب رد، اس کی طرف دعوت دے کے کانوں میں پہلے ہی بچے کے ڈال دیا جاتا ہے۔ دعوت ایمان بھی دے دو، دعوت عمل بھی دے دو، تاکہ کبھی اس سے ایمان نہ چھینا جا سکے، کبھی اس کا عمل چھین کے اسے بے دین نہ بنایا جا سکے۔ اور پھر من المہد الی اللحد، پروردگار قبر میں کیسے سیکھیں گے؟ کہا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اندر لیٹے ہیں، بازو ہلایا جا رہا ہے، ہم بھی لیٹیں گے، آپ بھی لیٹیں گے، ہم سب لیٹیں گے۔ تیار ہو سب کے لیے، اسما افہم اسما افہم، سنو سمجھو سنو سمجھو۔ اور اوپر سے پھر پورا دین سکھایا جا رہا ہے۔ تو سیکھنے کی عمر انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ زندگی آ جائے، سیکھنے کی عمر آ گئی، زندگی ظاہراً دنیا کی چلی جائے، لحد میں پہنچ گئے، مگر وہاں بھی سیکھنا باقی ہے۔ تو میں نے کل یہ روایت پڑھی تھی، میں نے چاہا کہ میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈال لوں، ممکن ہے کچھ پھر استفادہ ہو جائے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں، قرآن کریم کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے نازل کیا۔ نسلیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، جو اس میں ہے وہی پورا پڑ رہا ہے۔ اب کسی چیز کے امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے کہ اب زمانہ پرانا بدل گیا یہ والا حکم بدل جائے، نہ کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ نیا زمانہ آ گیا اب یہ نیا والا حکم آ جائے۔ جو ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنز میں روز ہوا کرتا ہے، دہائیوں میں نہ جانے کتنی بار بدلنا پڑتا ہے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن، ایک انسانوں کی تعداد کے لیے تجربے کار اور ماہرین بنا کے بھی تھوڑے دنوں کے بعد بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر دین تجربوں کا محتاج نہیں ہے، اس نے بنایا ہے جو علم والا بھی ہے، جو ہمارا جاننے والا بھی ہے، لہذا اس کے بنائے نظام میں نہ کچھ پرانا ہونے والا ہے، نہ کچھ گھٹنے والا ہے، نہ کچھ بڑھانے کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ دین کی روح اور بقا کا ذریعہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے گا، جس نسل میں پڑھا جائے گا، اس نسل کو پیغام دے گا۔ اور اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لہو بطن و بطن، اس کے اندر تہ کے بعد تہ، تہ کے بعد تہ، تہ کے بعد تہ، ہٹاتے جاؤ فرق، پیغام نکلتے جائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو صفت قرآن کریم کو پروردگار عالم دی ہے،
کہ جتنی بار پڑھیے اتنی بار کچھ سیکھیے. یہی کمال اللہ نے معصومین کے ارشادات کو بھی عطا کیا ہے. سنی پڑھی روایت کو پھر پڑھیے پھر کچھ سیکھنے کو ملے گا, پھر پڑھیے پھر کچھ استفادہ کریں گے, پھر پڑھیے پھر کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے دہرانا چاہا, اور علماء کرام نے جو سمجھا ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ جو علماء نے سمجھا ہے وہ میں سمجھوں اور وہ آپ تک منتقل کر دوں. مجھے اس میں چند چیزیں پھر دیکھنے کو ملی. میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد چھٹے امام کا ارشاد تھا, کل آج میں نے پڑھا کہ یہ اس سے پہلے رسول اکرم متعدد مواقع پر بیان کر چکے تھے. کبھی گود میں بیٹھے جناب سلمان آ گئے, ان سے بتانے لگے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ 4 چیزیں تھیں جو میں نے کل 3 سنائی تھیں آپ کو. پہلی چیز, حسین کی زیارت کے لیے جو نکلے گا اس کا جتنا وقت زیارت کے سفر میں لگے گا وہ اس کی زندگی سے کم نہیں ہوگا. وہ وقت اللہ اسے الگ سے دے گا. اب ہم اگر یہ دعا کر لیں تو کیا حرج ہے, کیوں نہ سن لے کہ پروردگار وہاں نہیں جا پاتے, نہیں جا پائے, حالات نہ تھے نہ جا پائے, یا ہماری کوتاہی تھی نہیں جا پائے, نہیں جا پائے. مگر پروردگار اب اس وقت تم دل بے چین ہے تو میری یہی زندگی ہے وقت جو میں امام باڑے اور مجلس میں آ رہا ہوں حسین کو یاد کرنے, حسین پہ رونے, حسین پہ گریہ کرنے, اسے بھی وہی شرف دے دے جو تو قبر حسین پہ جانے کو شرف عطا کرتا ہے. مانگ لینے میں کیا حرج ہے. وقت الگ سے ملے گا. ایک دوسری روایت, دوسرا جملہ کیا تھا, میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ان کی تربت میں صرف ان کی وہ خاک کا حصہ جس میں وہ دفن ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی. تیسری چیز, تیسرا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ امام نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے اپنی پوری نسل قربان کر دی لہذا اللہ نے ان کی نسل میں امامت رکھی. میں نے چھٹے امام سے منسوب روایت پڑھی تھی لیکن آج مجھے پڑھنے کو ملا ہمارے علماء نے, میں اپنے نوجوانوں کی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے علماء نے, نجف اور قم کے علماء نے اور ہند و پاک کے علماء نے بھی علمی دنیا میں بہت کام کیا ہے جس سے ہمارا جوان بہت کم واقف ہے. عربی فارسی میں تو بے حساب خزانہ ہے. ہم لوگ مجلسیں پڑھنے نکلتے تھے تو 1-2 جھولے خالی کتابیں ساتھ لے کے چلنا پڑتی تھی. اب جیب میں موبائل ہے اور گوگل پر بے حساب ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, اپلیکیشنز بنے ہوئے ہیں, ہیوج لائبریریز, اتنی کتابیں جن کا ہم نے صرف فہرستوں میں نام سنا تھا, پڑھا تھا کہ ایک بھی کتاب ہوا کرتی تھی, وہ بھی موجود ہے. خالی بہار مجھے ساتھ رکھنا ہو جس کے بغیر کسی خطیب ذاکر عالم کا بسر نہیں ہوتی تو 110 جلد ہاتھ کے چلے. اب وہ بہار الانوار عربی فارسی کس زبان میں کتنی تحقیقوں کے ساتھ کتنے علماء کی تفسیروں کے ساتھ چاہیے پڑھو, زندگی گزر جائے. تو اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں صرف سنے سنائے پہ بھروسہ نہ کریں, گوگل پہ جائیں. گوگل کسی راوی صحیح کا نام نہیں ہے, اس میں راوی صحیح آپ ڈھونڈیں, ویکی شیعہ, VIKI شیعہ, اس میں جا کے ڈھونڈیں. معتبر ترین علماء کی نگرانی میں ویب سائٹ ہے وہ, ویکی فقہ. 2 بہت اور بے شمار ہیں. ہم نے تنظیم مکاتب کی ڈائری میں پوری لسٹیں چھاپ دی ہیں ان ویب سائٹس کی کہ جو مومنین کے کام کی ہیں, اردو, ہندی, انگریزی زبانوں میں. اور وہ اپلیکیشن 50 اپلیکیشن کی لسٹ ڈالی ہے, جو جوان اپنے پاس ٹائپ کر لیں تو انہیں ادھر ادھر 36 آدمیوں سے پوچھ کے بیتوکے جواب پانے کی ضرورت نہیں ہے. فقہا, علماء, مراجع, اہل تحقیق, عقائد سے سوالات کرنا الگ موجود ہے گروپ, تاریخ کا پوچھنا الگ موجود ہے, معرفت سے جڑے الگ ہیں, احکام کے الگ ہیں, اخلاق کے الگ ہیں.
تھوڑا سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ آپس میں سنی سنائی باتوں پہ الجھ کے ایک دوسرے سے پوچھنے کے بجائے تھوڑا سا وقت ہم پھر سے پڑھنے پہ دینے لگے. موبائل ہر ہاتھ میں رہتا ہے اور اس پہ وقت گزارا ہی کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت اس پر دے دیں تو انشاءاللہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ ہمارا ختم ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. 3 باتیں میں نے کل سنا دی تھی. چوتھی خصوصیت سید الشہداء کی جو اللہ نے انہیں خصائص حسینیہ میں عطا فرمائی ہے، جو کل میں ممبر سے نہیں سنا سکا تھا، وہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ الدعاء تحت قبتہ، اور دوسری روایت عند قبرہ. دیکھیے ہم آپ دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم. دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی شکلیں الگ ہوتی ہیں. کبھی ہم جو مانگتے ہیں وہی ہمیں مل جاتا ہے، کبھی وہ نہیں ملتا. تو پھر کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے. کیوں نہیں ملتا وہ ہمیں؟ ہم اپنے لیے اچھا سمجھ کے مانگتے ہیں. آدمی کوئی بھی چیز اپنے لیے مانگے گا تو اچھا سمجھ کے مانگے گا، خراب سمجھ کے نہیں مانگے گا. طے شدہ بات. ہم اپنے لیے اچھا جس چیز کو سمجھیں وہ ضروری ہمارے لیے اچھا ہو، یہ ضروری نہیں. یہ وہ مالک جانتا ہے کہ مانگ تو رہا اپنے لیے اچھا سمجھ کے، مگر ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا نہ ہو. جیسے ایک بیمار بچہ آئس کریم مانگتا ہے تو اس لیے نہیں مانگتا ہے کہ اپنے لیے خراب سمجھ رہا، اچھا ہی سمجھ رہا ہے، مگر باپ نہیں دیتا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ کے مانگتے ہیں مگر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اسی لیے سلیقے دعا میں بہت قیمتی بات ہے. ہمیں یہ سکھایا ہے معصومین علیہ السلام میں کہ مانگو مگر 2 چیزوں کا خیال رکھ کے مانگو. میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. ہم آپ روزانہ جو تعقیبات نماز میں دعائیں سنتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ان میں ایک دعا نماز ظہر کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثنا ہوئی، پھر اس کا دعا شروع ہوتی ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. پھر 4 دعائیں کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو تیری مغفرت تک پہنچائے دے، جو رحمت تک پہنچائے دے، ہر نیکی کا خزانہ دے، ہر گناہ سے حفاظت دے. اب اس کے بعد 8 مطالبے کرتا ہے بندہ. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا سقما الا شفیتا ولا عیبا الا سترتا ولا رزقا الا بسطتا ولا خوفا الا امنتا ولا سوءا الا صرفتا ولا حاجتا. کسی کو جملہ یاد ہے تو دوہرا دے. 7 چیزیں مانگی بلا شرط. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، میرے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر کہ اسے معاف کر دے، چھوٹا ہو کہ بڑا، سرکشی میں کیا ہو کہ نفس کے دباؤ میں، حق الناس ہو کہ حق اللہ، کوئی گناہ میرا نہ چھوڑ مگر یہ کہ بخش دے. اب کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ والا گناہ کہ وہ والا گناہ. اسی طرح پوری فہرست پڑھ ڈالے آپ. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا. میری پریشانیاں بہت ہیں، روزی کی مشکل ہے، بچوں کے پالنے کی مشکل ہے، بیٹی کی شادی کی مشکل ہے، امن و امان اور چین و سلامتی اور صحت کی مشکل ہے. کوئی فکر جو میرے دماغ میں ہے ہر فکر سے مجھے نجات دے دے، ہر فکر کو سے مجھے نکال لے. اب اس کے بعد کوئی خوف نہ چھوڑ اس سے نجات دے دے، کوئی برائی نہ چھوڑ اس کا رخ میری طرف سے موڑ دے، کوئی بیماری نہ چھوڑ اس سے مجھے بچا لے، کوئی روزی نہ چھوڑ اس میں وسعت دے دے. 7 چیزیں مانگ رہا ہے انسان اور بلا شرط. روزی بڑھا دے، برائی ہٹا دے، بیماری سے نجات دے دے، خوف سے نجات دے دے، گناہ بخش دے، پریشانیوں سے نکال دے بلا شرط. مگر جب 8ویں دعا پہ آتا ہے، امام کی دی ہوئی دعا ہے ولا حاجتن، توجہ دیجیے گا، ولا حاجتن ہی لک رضا ولی فیہا صلاح. کوئی قید نہیں لگائی. مگر اب جب بھائی بات اپنی حاجت مانگنے کی، کوئی حاجت نہ چھوڑ تو فوراً دعا نہیں کرتا کہ پوری کر دے. امام نے کہا نہیں، امام نے کہا شرطیں لگاؤ. ولا حاجتن ہی لک رضا ولی فیہا صلاح. پروردگار میری حاجتیں تو بہت ہیں مگر وہی حاجت پوری کر جس میں میری بھلائی ہو اور تیری خوشی ہو.
جو میرے لیے بھلا ہو. میں سمجھ رہا ہوں میری بھلائی میرے اب بچہ بیٹا ہو جائے, ہو سکتا ہے بیٹا آئے اس کی محبت مجھے تباہ کر دے. میں غریب و تنگ دست ہوں, پیسہ مانگ رہا ہوں, مگر ہو سکتا ہے پیسہ آئے تو مجھے حامان و نمرود و فرعون بنا دے, قارون بنا دے. میں کمزور ہوں, طاقت مانگ رہا ہوں, مگر طاقت آئے تو میں فرعون بن جاؤں. تو مالک وہی حاجت پوری کر جس میں میرا فائدہ اور بھلائی ہو, اور جس میں تیری رضا ہو. یہ بہت ہی اونچی بات ہے, یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے. میری بھلائی ہے, اس سے آگے تیری رضا چاہیے. ہو سکتا میری بھلائی میں دوسروں کی مشکلات چھپی ہوں, تو پھر مجھے نہیں چاہیے, تیری رضا کے ساتھ چاہیے. تو ہم جو مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہو, لہذا اللہ ہماری دعا پوری تو کرتا ہے مگر ضروری نہیں وہ دے. پھر کیا دیتا ہے؟ اگر روایات سے نکالا جائے تو نکلتا یہ ہے کہ یا وہی ملے گا جو مانگا تم نے, یا اس کے بدلے میں کچھ اور ملتا ہے, یا اگر کچھ ملتا نہیں ہے تو کسی بڑے نقصان سے اللہ تمہیں بچاتا ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو ہم نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا, مگر جو بڑا نقصان ہونے والا تھا اس سے ہم کیا بچ گئے. اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں تمہارے دینے حق مصلحت میں نہیں ہوتی تو روایات کثرت سے کہتی ہیں کہ آخرت میں آدمی کے آگے نامہ عمل ہاتھوں میں دیا جائے گا. نامہ عمل دیکھ کے اتنا ثواب دیکھے گا, پوچھے گا مالک یہ کاہے کا ثواب ہے, اتنا اجر و ثواب مجھے ملا. تو پتہ ملے گا, جواب ملے گا کہ تمہاری ان دعاؤں کے بدلے میں ہے جو تم نے مانگی تھی اور پوری نہیں ہوئی تھی, تم نے اس پہ صبر کیا تھا, یہ اس کی جزا. روایت کہتی ہے کہ مومن اس قبول نہ ہونے والی دعا کے بدلے میں اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا کہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا میں ہمیں یہ شرط لگانا ہے کہ ہمارے حق میں اچھا ہو تو دے, اچھا ہو نہ تو نہ دے. اب اگر اتنی بات سن لی تو اب جلدی سے میں حدیث کو مکمل کر لوں. چوتھا جملہ ہے کہ قبہ حسینی کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے, یا قبر حسینی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. یقینی ہے قبولیت دعا کی ایک یہی جگہ تو نہیں ہے نا. کیا قبر مطہر رسول اعظم پہ قبول نہیں ہوتی؟ کیا وسیلہ حضرت زہرا سے قبول نہیں ہوتی؟ کیا مولا علی کو درمیان میں لانے سے مشکل کشا ہے قبول نہیں ہوتی, حاجت پوری نہیں ہوتی؟ ہے سوال. میرے ذہن میں بھی سوال بہت دن ہو رہا, لیکن ہمیشہ اہل علم سے آدمی جڑا رہے تو الجھنیں گھٹتی رہتی. میں نے بھی بہت مدت نہیں ہوئی, مجھے 2-3 سال ہوئے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب ملا, اور یہ میری کمزوری ہے کہ میں نے اس فقی یا اس عالم جس کی کتاب میں پڑھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں رہ گیا, لیکن مالک جانتا ہے, اللہ ان کے درجات عالی کرے. انہی میں سنیے, دعا ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دے گا. حسین کے تحت قبہ حسینی ذرا وضاحت اور کر دو. قبہ حسینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گنبد آج قبر پہ بنا ہے. معترض لوگ فوراً سوالات کھڑے کر دیتے ہیں کہ جب یہ روایات آئی ہیں اس وقت تو حسین کی قبر ہی نہیں بنی تھی. مثلا چھٹے امام کے دور میں تو قبر کھلا ہے لوگوں کے لیے راز کے یہ قبر حسینی ہے, ورنہ اس سے پہلے صرف اہل بیت جانتے تھے. خاموشی سے آنا, زیارت کرنا, چلے جانا, کبھی کبھی ایک انتہائی مخلص اور معتبر اور امین صحابی کو بتا دینا. یہ تو ہارون رشید کے زمانے میں پتہ چلا ہے کہ قبر ہے, اور اس کے بعد پھر شہرت ہوئی امام مولا نجف کی بھی, اور کربلا بھی دھیرے دھیرے پہچانی گئی. لیکن اگر کربلا کے نشان بنائے بھی سجادی نے بنا دیا تھا, مگر بار بار اسے مٹایا جاتا رہا, تو قبہ بننے کی تاریخ کافی بعد میں آئی. اس پر کوئی تعمیر, البتہ قدیم ترین تاریخ کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ صاحبان کم سے کم قبر حسین پر شروع سے چاہنے والے بناتے رہے تھے. لیکن مقصد میرا کہنے کی یہ تھا کہ قبے کا مطلب وہ عمارت نہیں ہے کہ اعتراض ہو کہ کل تو قبہ نہیں تھا, چھپر پڑا تھا مثلا, پھوس کا سایہ تھا مثلا, چٹائی تھی مثلا, یا کچھ نہیں تھا. درخت تک جو وہاں لگا جس سے قبریں پہچانی جاتی تھی. ابھی میں نے آج روایت پڑھی, متوکل کے دور کی, کس دور کی مجھے یاد نہیں ہے, اس نے تو وہاں کھیتی ہل چلوا کے قبر حسین کو ختم کر ڈانا, چاند نشان ہی ختم کر دیا جائے.
درخت کاٹ دیا گیا تھا. روایت کہتی ہے درخت جو پہچان تھا, ریگستان میں ظاہر ایک درخت ہے, وہی قبر کی پہچان, وہ کاٹ دیا گیا. روایت کہتی ہے ظاہر آیا, کس کس دور سے گزرا ہے, کس کس دور سے گزرے ہمارے بزرگ. درخت کٹ چکا تھا تو انہوں نے خاک کربلا میں اپنا اندازے سے اٹھا کے مٹی سونگنا شروع کی, اور ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے طے کر دیا کہ یہی قبر حسینی, اس لیے کہ وہاں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آ رہی. کن کن مظالم سے گزرا ہے. تو قبے کے مطلب عربی کی بحث ہے یہ, قبے کا مطلب کسی تعمیر کا نہیں ہوتا. قبے کا مطلب یہ ہے جو جہاں ہے اس کے سر کے اوپر وہ حصہ جو صاحبان جیسا اگر بنے تو بن جائے, چاہے بنا ہو چاہے بنا نہ ہو, چاہے وہاں سایہ ہو چاہے نہ ہو, اگر سایہ کیا جائے تو صاحبان بن جائے. اب یہاں پہ کسی عالم نے ایک نقطہ لکھا ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, متفق ہو نہ ہو مجھے اس سے بحث نہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ایک کے شایان شان قبہ ہوتا ہے سر پہ, ہر ایک کے شایان شان قبہ ہوتا ہے. تو حسین کے شایان شان تو یہ ہے کہ جہاں تک آسمان کی وسعت ہے وہ سب قبہ حسینی ہے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہے جتنا صاحبان اس کے نیچے آئیں گے تو دعا تو حضور سرکار مالک کیا قبر پیغمبر کے پاس آ کے دعا کرے تو قبول نہیں. سنیے, یہ کام اہل علم کا ہے, یہ ہمارے چھوٹے دماغ کا کام نہیں. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے, بھی میں نے آپ کو سنایا کہ ہم دعا کرتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی. اللہ نے, اب علمی بحث ہے اور وقت گنجائش نہیں ہے, میں اشارے میں بات کہوں گا, اگر مکمل نہ کر سکا تو کل عرض کر دوں گا. دو چیزیں ہماری زندگی میں, ایک کا نام ہے قضا, ایک کا نام ہے قدر. قضا اور قدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے باندھ دیا ہے کہ یہی ہوگا. پھر کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے اللہ کرے کہ بات کہہ سکوں, ایک انسان بیمار ہے, کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس نے کہا بھی گھر لے جاؤ, بس یہ 2 مہینے کے مہمان ہیں, 2 مہینے ان کا انتقال ہو گیا. تو کیا یہ ڈاکٹر کے کہنے سے مر گئے؟ یہ 2 مہینے میں جو مر گئے, جو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہنے سے مر گئے؟ کہنے سے مر نہیں گئے, مرنے والے تھے, ڈاکٹر جانتا تھا, ہم نہیں جانتے تھے. قضا و قدر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے باندھ دیا ہے. قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار و اعمال کے نتیجے میں ایسے ہونے والے ہیں. ہم سڑک پہ نکلے ہیں, اگر ہم صدقہ دے کے نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے, صدقہ نہیں دیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ ہے قضا. اب صدقہ دے کے نکلے تو ایکسیڈنٹ سے بچ گئے, یہ ہے قدر. صدقہ نہیں دیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہے قدر. قدر قابل تبدیل نہیں ہے, قضا قابل تبدیل ہے جو انسان بدل سکتا ہے. الدعاء يرد القضاء, دعا قضا کو بدل دیتی ہے, صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے. اگر اتنی بات میں جلدی سے جتنی گئی کہہ لی ہے, اللہ کرے تو اب سنیے, اللہ کے فیصلوں میں یہ ہے کہ اس کے بچہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا بچہ اس کو نقصان دے گا, اس کا ایمان کھا جائے گا, اس لیے بچہ نہیں ہوگا. لیکن یہ اس کے لیے برا ہے, اس لیے اس کو نہیں ملے گا. ابھی میں نے کہا تھا نا, ہم اپنے لیے کیا مانگتے ہیں؟ اچھا مانگتے ہیں نا, خیر چاہتے ہیں نا, برا اور شر تو نہیں جانتے. تو میں پیسہ مانگ رہا ہوں, میرے لیے شر ہے, اللہ نہیں دیتا. میں اولاد مانگ رہا ہوں, میرے لیے شر ہے, اللہ نہیں دیتا. میں صحت مانگ رہا ہوں, میرے لیے خیر نہیں ہے. میں تندرست ہو جاؤں گا, بہت ستاؤں گا پڑوسیوں کو, لہذا مجھے اللہ نہیں دیتا. مگر سنیے, یہ صرف قبر حسینی کی برکت ہے
کہ وہاں دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی جو میرے لیے شر تھا اسے اللہ خیر بنا دے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب بیٹا دے گا، مگر بیٹے کو جو میرا ایمان کھا جاتا اس کے بجائے بیٹا میرے لیے ایمان کا مددگار بن جائے گا۔ یہ ہے قبر حسینی کے پاس جا کے دعا کرنے کا نتیجہ۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یعنی اپنے، اب ہم جو اردو کہتے ہیں بگڑے نصیب بنانا ہے تو کاتب تقدیر کے پاس جاؤ۔ کس کے ذریعے؟ حسین کے ذریعے جاؤ۔ مالک مجھے میرے مولا بچہ چاہیے، یہ مجھے بگاڑنے والا ملنے والا سے نہیں مل رہا، مگر اب مالک نے تمہیں یہ شرف دیا ہے، تمہاری سفارش سے یہ بلانے والا بچہ مل جائے گا، یہ میری زندگی سنوارنے والی دولت مل جائے گی۔ دولت آتی میں جواری بن جاتا، مگر تمہیں پروردگار کا واسطہ، تمہارا واسطہ تمہارے پروردگار اب وہ دے دے کہ مجھے دولت مل جائے تو میں زیارتی بن جاؤں، میں حاجی بن جاؤں، میں غریبوں کا مددگار بن جاؤں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس آج یہیں پہ بات کو روکتا ہوں، انشاءاللہ خصائص حسینیہ کے تذکرے کو تو فعل میں یہ اہمیت اعضاء اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کیسے کریں، بہتر سے بہتر کیا پا سکتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم وہاں تک اپنے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کا بہترین زمانہ یہ ایام اعضاء ہیں جب آنسو کی گرمی بھی گناہوں کو جلاتی ہے اور آنسوؤں کا سیلاب بھی گناہوں کو دھوتا ہے اور سخت دلی کو نرم دلی سے بدل دیتا ہے۔ اور کیسے دل نرم نہ ہوں گے؟ کربلا میں تو وہ مظلومیت کے خاکے ہیں کہ جنہوں نے ظالموں کو رلا دیا ہے۔ کربلا میں مظلومیت کے وہ خاکے ہیں جنہوں نے ظالموں کو رلا دیا ہے۔ کربلا کی مصیبت عجب مصیبت تھی۔ مجھے آج 7 محرم کی شب آ گئی ہے نا، اب حسین کی گود کے پالوں کے تذکروں کا وقت آ گیا ہے۔ چاہے وہ بھائی کا یتیم ہو، چاہے بابا کا دیا ہوا کمسن بھیا ہو، کہ جب بابا جا رہے تھے تو عباس جو کمسن بھیا تھے، بیٹے کور کے تھے، ان کے ہاتھوں کو بھیا کے ہاتھوں میں دے کے گئے تھے۔ اور چاہے وہ حسین کا بیٹا ہو جسے اس کی ماں ام لیلہ سے زیادہ اس کی پھوپھی زینب نے پالا پوسا ہو، اور چاہے وہ 6 مہینے کا جو عاشور میں 6 مہینے کا ہوا ہے، جو چند دنوں کا مدینے سے چلا تھا وعدہ کر کے کہ جب سب کوئی نہ رہے گا تو میں آپ کے لیے لڑوں گا بابا۔ اب ان کے تذکرے ہوں گے۔ لائٹ تھوڑی کم ہو گئی، فوراً میرے دماغ میں مدینے میں ایک حجرے میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ میں بستر پہ پڑا ہوا ایک بڑا بھائی آ گیا، جسے اتنا شدید زہر نہ جانے کتنی مرتبہ دیا گیا ہے کہ اب جو زہر دیا گیا ہے تو خون کی قید میں کلیجے ٹکڑا ٹکڑا ہو کے برآمد ہو رہے ہیں۔ خون کی قید ہوئی، تس لا کے رکھا گیا، کلیجے کے ٹکڑے آ گئے۔ بھیا یہ زہر تم کو کس نے دیا ہے؟ بے چین حسین، تڑپ رہے حسین۔ ایک مرتبہ بڑا بھائی جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس نے کہا بھیا، میرے بھیا، مصیبت یہ بھی بہت بڑی ہے، مگر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ارے وہ دن جو تمہارے پاس آنے والا ہے، جو مصیبت تم پہ پڑنے والی میرے بھیا، وہ دن کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ کربلا کی تڑپ کو لے کے جا رہے ہیں حسن مجتبیٰ، لہذا دماغ میں ایک ہی فکر ہے، میں نہ رہوں گا، میرے بھیا کا کون سہارا بنے گا؟ 10-11 سال کے قاسم پیش نظر ہیں،
چھوٹی سی تحریر لکھ کے ام فروا کو دے دی، جب میرے لال کو دیکھو بہت بے چین ہے، مصیبت پڑی ہے، تو اس وقت کہنا اس تحریر کو کھول کے پڑھ لے۔ قاسم یتیمی کی منزلوں میں احساس یتیمی کے بغیر اپنے چچا کی گود میں پرورش پاتے رہے، انہیں کبھی احساس نہ ہوا کہ اندازہ نہ لگا کہ میرا بابا زندہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے زیادہ پیار سے حسین نے اپنے اس بھتیجے کو یتیم حسن ہے۔ عاشور کی شب آ گئی، عاشور کی شب فہرست شہداء بیان ہو رہی ہے، ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ 13-14 سال کا ایک نوجوان گوشے میں کھڑا ہے انتظار میں کہ ہمارا بھی بھی آئے گا۔ سب نام آ گئے، جب نام نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین کی طرف آگے بڑھے، چچا سارے نام آ گئے اور میرا نام نہیں آیا، کیا میں شہداء کی فہرست میں نہیں ہوں؟ پہلے حسین نے چاہا کہ دنیا پہچانے کہ میرا بچہ کس جگر کا مالک ہے، کا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ موت ہے کیسی؟ کہا چچا موت دنیا میں سب سے اچھی مزیدار چیز شہد ہے، موت تو شہد سے بھی زیادہ مزے کی چیز ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ جملہ کہا، عجیب جملہ کہہ دیا، کہا بیٹا فہرست شہداء میں تمہارا ہی نام نہیں، تمہارے بھیا اصغر کا نام بھی ہے۔ اپنا نام سن کے جو اطمینان قاسم کو نصیب ہوا تھا، چہرے میں جو خوشی کی سرخی آئی تھی، وہ ایک مرتبہ بے چینی سے بدل گئی۔ ارے چچا میرے بھیا اصغر کا نام ہے، میں تو جاؤں گا، گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تلوار لگاؤں گا، جا کے لڑوں گا، ارے میرا بھیا اصغر، کیا ظالم خیمے میں آ کے میرے بھیا کو مارے گا؟ وہ سوچ نہیں سکتے۔ حسین نے دیکھا میرے بچے کے دل میں زیادہ تاب نہیں ہے کہ بتائیں ہاں ظالم خیمے میں آئیں گے، کہا نہیں بھیا میرے لال قاسم علی اصغر کو خیمے میں آ کے دشمن شہید نہیں کرے گا، میں اپنی گود میں لے کے مقتل جاؤں گا۔ قاسم تو مطمئن ہو گئے، مگر حسین کو تو پتا ہے شہادت اصغر کے بعد ظالم خیموں میں بھی آئیں گے، مادر اصغر کے سر سے چادر بھی چھینیں گے، جھولا بھی لوٹیں گے، جلا بھی دیں گے۔ اجرکم اللہ، رات کو فہرست شہداء میں نام آ گیا، دل مطمئن ہو گیا۔ صبح جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد قاسم آتے ہیں، روایات کہتی ہیں ہر بار آ کے چچا کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے کے اور ایک ہی سوال کرتے ہیں، چچا میدان میں جانے کی اجازت، چچا میدان میں جانے کی اجازت، اور حسین ہر بار کہہ دیتے ہیں تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، کیسے جانے دوں۔ وقت گزرتا چلا گیا، قاسم مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اور محمد کی لاشیں بھی آ گئیں، مسلم کے جوانوں کی لاشیں بھی آ گئیں۔ قاسم گوشے میں بیٹھے ہیں، ماں آئی، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کیا کروں، چچا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب شاید پہلی مرتبہ احساس یتیمی ہو رہا ہے کہ بابا ہوتے پھر تو اب چچا سے کہہ دیتے، پھر چچا مجھے کیسے روکتے؟ احساس یتیمی شاید پہلی مرتبہ ہو رہا۔ ام فروا آگے بڑھی، بیٹا بہت پریشان ہو؟ کہا تمہارے بابا جب جا رہے تھے کلیجے کے ٹکڑے اگل کے تو ایک تحریر دے گئے تھے، میں نے محفوظ رکھی ہے، شاید بازو قاسمی میں بنی تھی، کہا تھا جب مصیبت بڑی پڑے تو اس پڑھ لینا۔ اب اس سے بڑی مصیبت ابا کیا ہوگی کہ چچا میدان میں اب جائے، چچا عباس جائیں، بھیا اکبر جائیں اور مجھے مقتل میں جانے کو نہ ملے۔ میں 2-3 فکریں سن لیں، باقی مسائب اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کہا وہ تحریر کھولو، اب جو تحریر کھولی تو اس میں 2 سطریں بھیا کے نام تھی، تم کربلا کے 10ویں تنہا ہوگے، میں نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم آئے، حسین کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے بعد پیروں کو چھومنا شروع کر دیا۔ میرے چچا جانے دو، تحریر دی، حسین نے دیکھا، آنکھوں سے سیلاب، کلیجے سے لگا کے دونوں روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کون تھا جو پانی چھڑکے، کہاں ہے جو آنسو ٹپکے؟ اپنے باپ کو ہاتھوں سے سجایا، بازو پکڑ کے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاسم آواز دے رہے تھے، چچا مدد کے لیے آؤ، شیر کی طرح پہنچے، مگر ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم تڑپ رہے، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ حسین سرانے پہنچے،
تازیہ پڑھتے ہوئے میرا لال بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو کچھ کر نہ سکا، چادر میں لاش سمیٹی، لا کے جنازہ ٹکڑے ٹکڑے خیموں میں رکھ دیا۔ لو ام فروا تمہارا بیٹا خون کا صحرا باندھ کے دولہا بن کے آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ